السلام علیکم دوستو، رات کے 12 بج رہے ہیں۔ اس کے بعد میں اسٹوری اپلوڈ کرتی ہوں تو سوچا چلو آپ لوگ کو تھوڑا کراچی کا نظارہ دکھاؤں۔ پہلے یہ کہ میرے بچے سو رہے بڑے آرام سے، آ، اور یہ ہوا بہت تیز چل رہی ہے، کھڑکی میں دیکھو تو۔ اور اچھا یہ رات کے 12 بجے یعنی ہو چکے، لیکن پھر بھی کراچی کا ماحول ایسا ہے جیسے بس دن ہے، یعنی شام کا ٹائم ہے۔ گاڑیاں ساری جو ہے روڈ پہ جا رہی ہے، اور کہتے ہیں نا کہ روشنیوں کا شہر ہے۔ اور یہ سامنے والا بلڈنگ کیمرے میں زیادہ نظر نہیں آ رہا، لیکن مجھے بہت پسند ہے۔ میں اکثر کھڑکی میں اس بلڈنگ کو دیکھتی ہوں، شاید وہ لوگ ہماری بلڈنگ کو دیکھتے، میں ان کی بلڈنگ کو دیکھتی ہوں۔ اور اوکے دوستو، آج کی سٹوری کچھ یوں ہے کہ ایک بات ہے، کراچی میں گرمی بہت پڑتی ہے، لیکن اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ ہوا سمندر کی جو ہے بہت تیز چلتی ہے۔ اگر یہ سمندر نہ ہوتا اور یہ ہوا نہ ہوتی تو مجھے نہیں لگتا کہ کراچی میں کوئی جو ہے زندگی گزار سکتا۔ بہت زبردست ہوا ہے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے۔ رات کو میں کھڑکی کھول کے سو جاتی ہوں تو اکثر میرے ہسبینڈ بند کرتے ہیں، لیکن نہیں، مجھے کھلی ہوئی کھڑکی مجھے بہت پسند ہوتی کیونکہ تازہ تازہ ہوا آتی ہے۔ اوکے دوستو، آج کی سٹوری ایک ہاسپٹل کے بارے میں ہے جو کہ کافی ہارر ہونے والی ہے، اور مجھے اپنے ویورز بہت پسند ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کیونکہ ان کی وجہ سے میں کامیابی کی طرف رواں دواں ہوں، اور آپ سب کو اللہ کامیاب کرے، اور آپ سب پر میرے ساتھ ساتھ اللہ مہربان ہو۔ اوکے دوستو، یہ کہانی ایک ہاسپٹل کی ہے۔ میری ایک رشتہ دار ہے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہماری خالہ بہت بیمار تھی کینسر کی، مطلب وہ پیشنٹ تھی، تو بس کینسر اس کا لاسٹ سٹیج پہ تھا۔ تو جب اس کے مرنے کے دن قریب آئے، اللہ خبر انسانوں کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ کون کب مرنے والا ہے، تو استغفار، یہ نہیں بولنا چاہیے کہ جب مرنے کے دن قریب آئے، کیونکہ دن قریب آیا یا نہیں آیا یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہ مطلب بستری مرگ پر تھی تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، ٹھیک ہے، وہ بہت ہی ینگ تھی، ٹھیک ہے، شی از اونلی 14 ایئر اولڈ، اوکے۔ تو میری ہماری ایک رشتہ دار تھی جو کہ اس کی بہن تھی، وہ اس کے ساتھ مطلب اس کی جو بہن تھی، چچا زاد بہن تھی شاید، وہ اس کے ساتھ ہاسپٹل میں ان دنوں میں یعنی ڈیوٹیاں ہوتی تھی پوری فیملی کی، ٹھیک ہے۔ کبھی ان کی ایک بہن جاتی تھی اس کے ساتھ 3 4 دن گزار کے آتی تھی، کبھی دوسری، کبھی تیسری، اللہ ایسے دن کسی کو نہ دکھائے۔ تو وہ کہتی ہے کہ اب جب میں اس کے ساتھ تھی، اب یہ دن مطلب ان دنوں میں اس کی ڈیتھ ہونے والی تھی، تو یہ ان کے ساتھ تھی، تو یہ کہتی تھی کہ میں اپنی اسٹڈی بھی کرتی تھی، اور اس کا بس یہ تو بیمار تھی، بس پڑی تھی صرف واش روم سے بیڈ پہ، اور پھر اس کے کھانے پینے کا مطلب ساری چیزیں ڈاکٹر خود کرتے تھے، وہ تو ہوش میں نہیں تھی، پائپوں کے ذریعے اسے کھانا جو یہ ملتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ وہ کچھ دنوں سے اس طرح ہنستی تھی اور باتیں کرتی تھی، تو میں سمجھی کہ چونکہ اس کا آخری سٹیج ہے تو یہ بہت زیادہ بیمار ہے، اس لیے تو اس پر بہت تکلیف ہے، تو انسان تکلیف میں کچھ بھی کہتا ہے نا۔ تو اس نے کہا کہ پھر مجھے کافی تشویش اور حیران بھی ہوتی، کیونکہ میں تو رات کو جاگتی تھی نا، میں تو اس کی وجہ سے بھی نہیں سو پا رہی تھی اور اپنی اسٹڈی بھی کرتی تھی، تو ہاسٹل میرے لیے گھر سے کافی اچھا ثابت ہوا تھا کیونکہ میں بہت اسٹڈی کرتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ رات کے ٹائم وہ باتیں کرتی تھی، اور اپنے مطلب اپنے دادا جو اس کے دادا تھے نا، اس کو پکار رہی تھی جو کہ مر چکا تھا بہت پہلے۔ تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہاں، اس کا نام لیتی تھی کہ تم آئے ہو، اور پھر ہنستی تھی اور پھر اتنی باتیں کرتی تھی، اور ایسی باتیں کرتی تھی جیسے کوئی ان سے باتیں کر رہا اور یہ جواب دے رہی ہے، ہاں میں بھی آؤں گی، اچھا اچھا اچھا، اور امی کیسی ہے، اس کی امی کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو وہ جو ان کی بہن تھی وہ کہتی تھی مجھے بہت خوف آتا تھا اس کی ان باتوں میں، اکثر بیچ میں بولتی تھی کہ کیا بڑبڑا رہی ہو، نیند میں باتیں کر رہی ہو، اٹھو اٹھو، میں اس کو اکثر اٹھاتی تو یہ کروٹ بدلتی تھی، پھر تھوڑی دیر بعد پھر شروع ہو جاتی تھی۔ خیر، میں اس سچویشن سے کافی تنگ آ گئی تھی اور ڈر بھی لگتا تھا۔ تو ایک دن یوں ہوا کہ یہ بالکل جاگ رہی تھی، تو اوپر دیکھ رہی تھی اور پنکھے کو دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہیں
तुम आए हो? तो मैं बहुत डर गई। तो मैंने अचानक इनसे कहा, ऊपर क्या देख रही हूँ? मैं नीचे हूँ। हाँ, मैं आई हूँ। मैं कब से आई हूँ? तुम्हें होश ही नहीं है? तो मेरे साथ तुम बात ही नहीं कर रही। ज़ाहिर सी बात है, जब दो बहनें मिलती कितनी बातें करते हैं ना। लेकिन इस बेचारी पर इतना तकलीफ था, और ये बेचारी ये दूसरी वाली बेचारी तरस रही थी उससे बातें करने के लिए। तो वो कहती कि मैं उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करती, लेकिन वो किसी भी तरीके से मुतवज्जा नहीं होती थी। और मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती थी, मैं हूँ, मैं सना हूँ, मैं हूँ, मैं आई हूँ सना। तो वो कहती थी अच्छा, तुम कब आए हो? दादाजी, तुम कब आए हो? तो फिर मुझे डर लगता था कि इसके मतलब इसको दादाजी ज़्यादा याद रहते हैं। तो वो कहते ना कि मौत के टाइम जो है, लोग कहते हैं, किसी ने मौत देखी नहीं होती कि हम इस बात को मतलब कंफर्म करें कि हाँ ऐसा होता है, नहीं। ये लोग फिर कहते हैं कि मतलब अक्सर जिन लोगों की डेथ होती है और होने वाली होती है और वो बीमार होते हैं, तो वो उन्हें ख्वाब में ये जो मरे हुए लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, और वो अगर जागते भी है तो उन्हें वो दुनिया नज़र आती है जो मौत के बाद है, और उन्हें वो मतलब जो लोग मरे हैं वो नज़र आते हैं। तो इस बात में एक सच्चाई भी है कि अक्सर ऐसे बहुत सारे वाक़यात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वे अक्सर यूट्यूब पे भी ऐसी स्टोरीज़ और ऐसी बहुत डरावनी वीडियोज़ मौजूद है, जो कि मैं ख़ुद कुछ दिन पहले देख रही थी कि एक औरत जिसका नाम नाज़िया था, उसकी डेथ हो रही होती, तो वो अचानक ऊपर देखती है कि ये क्या है, ये कौन है, और फिर अचानक उसकी डेथ होती है। तो वो वीडियो भी बहुत वायरल है कि उसे कुछ दिखाई दे रहा था। तो ये होता है ना। तो उसने कहा कि मुझे काफ़ी डर लग रहा था, मैं बहुत डर गई थी। तो फिर जब मुझे बहुत डर लगा तो मैं बाहर निकली, क्योंकि ये मुसलसल बातें कर रही थी। फिर इसको वॉशरूम जाना था, तो सिस्टर ने मुझे बुलाया कि आपकी पेशेंट जो है कुछ मतलब कुछ मसला है उसके साथ। तो मैं आ गई, तो उसको वॉशरूम जाना था। तो मैं और सिस्टर उसको दोनों, यानी वो बिल्कुल बेजान सी थी और बहुत भारी हो चुकी थी, तो मैं और सिस्टर उसको वॉशरूम तक ले गए। फिर मैं इसके साथ वॉशरूम के अंदर गई। ज़ाहिर सी बात है, वो उसे तो कुछ होश नहीं था कुछ भी। तो उसने जब वॉशरूम किया, तो वापस जब मैं इसको मतलब ठीक ठाक कपड़े सारे सही करके जब हम निकले, तो जब इसने जैसे ही वॉशरूम से पहला कदम निकाला, तो कहती है मुझे घर लेके जाओ। तो मैंने कहा हाँ हाँ, बहुत इंशाल्लाह जब तुम ठीक हो जाओगी ना, हम बहुत जल्द अपने घर जा रहे हैं। तो अचानक उसने फिर कहा कि नहीं, ये तुम मुझे कहाँ लेके आई? तो मुझे कब्रिस्तान लेके आई। उफ़! वो कहती, उसके ये अल्फाज आज तक मेरे ज़हन में गूंजते हैं रात के टाइम, कि वो सिर्फ़ और सिर्फ 3-4 दिनों से कब्रिस्तान, और जितनी रूह है, मतलब जितने लोगों की डेथ हुई थी उनसे बातें, और कुछ अजीब गरीब किस्म की बातें और इशारात करती थी, जिससे मैं पहले से बहुत परेशान थी और बहुत खौफज़दा थी। लेकिन जब अचानक उसने ये कहा कि ये क्या, तुम मुझे कब्रिस्तान लेके आए? तो मैंने कहा हाय, मैं तुम्हें क्यों कब्रिस्तान लेके आऊँगी, ये तो हॉस्पिटल है, आ जाओ। यार उसने ज़िद शुरू किया, रो पड़ी, तुम मुझे कब्रिस्तान लेके आए, ये देखो ये तो कब्रिस्तान है। दोस्तों यकीन जानो, जब वो मुझसे ये स्टोरी डिस्कस कर रही थी, मुझे इतना खौफ आ रहा था मौत से। इससे पहले मौत सबको आनी है, सबको आनी है। हर नफ्स ने ये जो है चखना है मौत का जो गूंठ है। लेकिन मैं पहली दफ़ा बहुत डरी थी मौत से, कि मतलब इतना बंदा अपने उसमें नहीं होता, और बहुत मतलब बहुत डर लग रहा था मुझे जब वो मुझसे ये स्टोरी कह रही थी, और ख़ुद भी उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि उसकी बहन के साथ हुआ था। तो वो कह रही थी कि यार क्या बताऊँ, फिर वो बार बार कहती थी कि इतनी ज़िद कर रही थी। वो फिर बहुत 2-3 नर्सें और आ गई, और मेरे साथ मिलके उन्होंने उसकी एक न सुनी, लेकिन बेड पे सुलाई, क्योंकि उसकी दवाइयों का टाइम हो गया था। जब वो लोग उसे दवाइयाँ दे रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं आती हूँ। मैं बाहर निकली, इतनी खफ़ा, इतनी परेशान, मैं ज़ोर-ज़ोर, मतलब मैं चाहती थी कि इतना ज़ोर-ज़ोर से रोऊँ, कोई मुझे ना रोके। फिर मैं उस हॉस्पिटल में एक केपी थी, मैं वहाँ गई और रो पड़ी, रोती रही, रोती। फिर मैंने सोचा घर वालों को फ़ोन करूँ, फिर सोचा उन्हें फ़ोन करके क्या बताऊँ, वो लोग पहले से इतने परेशान हैं इसके अबाउट इसके। तो फिर मैंने फ़ोन भी नहीं किया कि जो ही मुझे सहना होगा, क्योंकि हॉस्पिटल में अब मैं इसके साथ ड्यूटी पर हूँ। इससे पहले बहुत सारे लोग ड्यूटी पर थे, किसी ने फ़ोन नहीं किया, और शायद सब ने यही
دیکھا ہوگا۔ تو پھر جیسے ہی میں واپس آئی تو اس کمرے کے باہر اتنے لوگ جمع تھے، جس کمرے میں میری جو بہن تھی، تو میں اندر گئی تو سارے ڈاکٹر مجھ سے کہہ رہے تھے کہاں گئی تھی، یہ آپ کی پیشنٹ کی ڈیتھ ہوئی ہے، حالانکہ میری باہر جو ہے 3-4 منٹ ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا کب؟ یہ تو ابھی، مطلب ابھی ہم اس کو واش روم سے، اس نے کہا ہاں 2-3 منٹ ہو گئے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، یعنی جیسے ہی میں نکلی ہوں نا اس کی ڈیتھ ہوئی تھی اس وقت۔ تو وہ کہتی ہے میں روتی ہوں کہ کاش میں وہ 2-3 منٹ بھی اس کے ساتھ گزارتے، حالانکہ میں برداشت نہیں کر رہی تھی، لیکن میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ وہ اور کیا کہتی ہے، یعنی قبرستان تک وہ آ گئی تھی اپنی دنیا میں، اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، تو اس کے بعد وہ کیا کہتی۔ اور پھر کبھی کبھار کہتی ہوں کہ شکر ہے یار کہ میں اس کے ساتھ نہیں تھی، کیونکہ ایک تو مجھ سے ان کا تکلیف جو ہے نہیں دیکھا جا رہا تھا، دوسرے جب وہ باتیں کر رہی تھی وہ مجھے بالکل برباد کر رہی تھی وہ باتیں، کیونکہ ایک زندہ انسان اور ایک بالکل صحت مند انسان کی ایسی باتیں سننا تو کسی بیماری سے ظاہر سی باتیں کم نہیں ہے، یہ تو زندہ لوگوں کو بیمار کر دیتے یہ باتیں۔ تو دوستوں میں چاہتی تھی آپ لوگ میرے ویورز ہو، میں آپ لوگوں کی عزت کرتی ہوں، احترام کرتی ہوں، آپ لوگ جس بھی ملک سے، جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ میرے لیے کوئی جو ہے معنی نہیں رکھتے، لیکن کسی کے مذہب دین کے پیچھے ہنسنا یا اس پہ باتیں کرنا یہ بہت برا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ لوگوں کو بحیثیت ایک مسلمان یہ میسیج دیتی ہوں کہ ہم مسلمانوں میں یہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب مطلب ہر انسان کے ساتھ ہوگا، لیکن ہمارا واسطہ مسلمانوں کے ساتھ پڑتا ہے، اور پاکستان میں اتنے مطلب ہم ہندوؤں کے بیچ میں نہیں رہے، ہو گئے لاہور میں بہت زیادہ، لیکن وہاں ہم کبھی گئے نہیں، اور کراچی میں ہم سارے ایک ایسے محلے میں جہاں ہندو تو دور کی بات، پنجابی بھی کوئی نہیں ہے، سارے پٹھان ہیں بھائی۔ تو پٹھان اس لیے میری اردو بہت ویک ہے، کیونکہ ہم لوگ پشتو میں زیادہ بات کرتے ہیں اور پریکٹس ہی نہیں ہوتی اردو بولنے کی۔ کاش کوئی پنجابی بھی آ جائے، کوئی اردو اسپیکنگ آ جائے تو ان سے بات کرنے کا موقع ملے، تو پڑوسیوں میں کوئی ایسا نہیں ہے اردو اسپیکنگ۔ تو دوستو ہم مسلمانوں میں یہ بہت ہوتا ہے نا کہ جب کوئی کسی کی ڈیتھ ہونے والی ہوتی تو ان کے گھر والے کہتے کہ 2 دن سے وہ پناہ کو یاد کر رہا تھا، یعنی کسی مرے ہوئے کو پناہ کو یاد کر، پناہ کو تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا، جس کے ساتھ پیش آ رہا ہوتا ہے نا یہ صرف اس کو پتہ ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ صرف سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بس یہ میں نے سنا تھا اور مجھے کافی خوف آیا تھا، کافی ڈر، اور اللہ سے اپنے مغفرت کی دعا کرتی ہوں، سب کی مغفرت کی دعا کرتی ہوں، کیونکہ یہ دن ہم سب پہ آنا ہے، اس لیے ہم سب کو اس لیے تیار ہونا ہے۔ اوکے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہو، اسپیشل جو میں پہلے میں دکھا چکی ہوں کراچی کا جو ویو تھا اور جو میرے بچے سو رہے تھے، تو مجھے ضرور کمنٹ میں بتائے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔